الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب تعریفات و توصیفات، اور اسی طرح اس کے بعد سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے نذرانے. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ میں سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ امت مسلمہ خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے اور اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزیت، عظمت و بزرگی آپ کا دین اسلام پر استقلال، ثابت قدمی کتابوں کے اوراق پلٹنے سے پتہ چلتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا
کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھان لیا کہ مانعین زکوٰۃ، کہ جو لوگ زکوٰۃ روکیں گے یا جن لوگوں نے ارتداد کیا ہے دین اسلام سے مرتد ہوئے ہیں، ان سے میں جہاد کروں گا، جنگ کروں گا۔ ایک تو ارتداد، دوسری طرف مانعین زکوٰۃ جو مسلمان تھے، اللہ رسول پر ایمان تھا، لیکن زیادہ مصلحت نہ سمجھ کر کے زکوٰۃ روکنے کی کوشش کی کہ اس کو ہم اپنے علاقے میں اپنے تئیں خرچ کریں گے۔ اسلام نے جہاں بہت کچھ ہم کو دیا وہاں اجتماعیت کو دیا، جس کی برکت روز روشن کی طرح سے ہمیشہ ظاہر رہی ہے۔ آپ کے یہاں ایک چھوٹا سا اصلاح المسلمین شعبہ قائم ہے اسی جمعیت سے تعلق سے، زیادہ تو نہیں لیکن 60 70 80 ہزار تک، کبھی کبھی 90 ہزار تک آ جاتا ہے، جس سے بہت سے غربا مساکین کا تعاون ہو جاتا ہے۔ وہ اجتماعیت کی برکت ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی کہ اسود انسی، طلحہ، مسیلمہ کذاب، سجاح نے یمن اور حجاز میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ بہت مشکل ترین کام تھا ان سے نپٹنا۔ نبوت کا جو دعویٰ کیا اور جو اس کے ساتھی بنے، ان سے نپٹنا آسان نہیں تھا۔ اور ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2 روز قبل اسامہ بن زید کو امیر لشکر بنایا، جھنڈا سونپا، انصار مہاجرین کو ان کی قیادت میں لڑنے کا حکم دیا کہ جاؤ رومیوں سے جہاد کرو اردن اور فلسطین کی طرف، جس کا پرانا نام بلقا تھا۔ جاؤ لڑو، اللہ کے کلمے کو عام کرو۔ تھوڑی دور جانے کے بعد خبر ملی اسامہ بن زید کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری سے گزر رہے ہیں۔ لشکر کو روک دیا، خود رک گئے مقام جرف میں۔ خبریں پہنچتی رہیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ مالک حقیقی سے جا ملے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر کے واپس مدینہ آ گئے۔ تجہیز تکفین عمل میں آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب کر لیے گئے، اور اس کے بعد اسامہ بن زید کو آرڈر کیا کہ آپ اپنا فوج لے کر کے جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ آڑے آئے، صحابہ کرام مہاجرین انصار آئے، اے خلیفۃ المسلمین وقت نہیں ہے اس کا کہ اسامہ بن زید کو مع لشکر کے کہیں اور بھیجا جائے، مدینہ میں رہیں۔ بڑا خلفشار ہے، بڑا انتشار ہے، اس وقت امت بڑی مجبوری اور بڑی پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے، آپ مدینہ کو سنبھالیں۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ، جذبہ ایمانی، استقلال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور اس پر عمل کھل کے سامنے آتا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابوبکر کا مزاج ایسے ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نرمی میں، لیکن جب دین کی بات آئی، حق و باطل کی بات آئی تو فولاد کی طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس جھنڈے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہو، اسامہ بن زید کو دیا ہو،
لشکر کو روانہ کیا ہو، میں اس لشکر کو میں نہیں واپس کر سکتا، نہ روک سکتا ہوں، وہ جائے گا جہاں جانا ہے۔ اس کا سیاسی اثر پورے عرب پر، پورے علاقے میں، پورے ممالک میں یہ پڑا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، لیکن صحابہ کرام اور خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق کا حوصلہ اور عزم اپنی جگہ پر ایک مثال رکھتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آیت پڑھی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد کو، کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار باقی نہیں رہ جاتا ہے اپنے معاملے میں یا کسی معاملے میں کہ اللہ اس کے رسول نے جب فیصلہ دے دیا ہو تو اس کو کوئی ایک اپنی مرضی سے کام کرے۔ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ باقی رہے گا، عمل ہوگا اس پر۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا اور لشکر کامیاب ہو کر کے واپس آیا، فتح و کامرانی کا مژدہ سنایا۔ اور یہی نہیں، مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے نکل پڑے، خود سوار ہو گئے گھوڑے پر یا اونٹ پر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لگام پکڑ لی، کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہا ہوں دشمن سے مقابلہ کے لیے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بات آپ کے ساتھ پیش آ گئی تو ہم لوگوں کے تو لالے پڑ جائیں گے، اپنی جگہ پہ کسی اور کے بھیجیے، وہ شہید ہوں یا زندہ واپس آئیں، ان کے جگہ دوسرا لے لے گا، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے پائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جن کے بارے میں تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق اور حضرت علی میں جو ہے ہمیشہ چپقلش رہی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس عنوان پہ میں نہیں ابھی آنا چاہتا ہوں، وقت آئے گا تو انشاءاللہ چاروں خلفاء کے بیان معاملے میں ذکر کرنے کے بعد کہ خلفاء راشدین اور اہل بیت کا کتنا گہرا تعلق تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک سے جہاد کیا، چاہے طلحہ اسدی ہو، چاہے سجاع ہو، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، ان تمام جھوٹے دعوے دار جو نبوت کے تھے ان سے آپ نے جہاد کیا اور کامیابی حاصل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو ایسا کہے گا وہ کافر گردانا جائے گا، اس سے جہاد ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ راہ، گاہے گاہے باز خائیں قصہ پاری نہ رہا۔ صحابہ کرام نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معارضہ کیا کہ خلیفہ آپ جہاد پہ نہ جائیں، آپ جہاد کے لیے صحابہ کو نہ بھیجیں، آپ مدینے کی حفاظت میں رہیں، ایک جواب، جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے اس ذات کی قسم، یہ مجھے یقین ہے ہو جائے کہ درندے میرے جسم کو نوچ کر پھینک دیں گے تب بھی میں اپنے عزم و ارادے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ کس کا اٹل فیصلہ ہے؟ یہ کس کی مضبوط بات ہے؟ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ اشداء علی الکفار الرحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم و کریم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت میں اتنی فتوحات ہوئی، لیکن زیادہ تر 2.5 سال کے عرصے میں آپ کو انہی تمام انتشار، تمام خلفشار سے نپٹنا پڑا۔ پھر بھی بہت دور دراز کے ملکوں میں آپ علیہ الصلوۃ رضی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جھنڈا گاڑا۔ آج
چھیٹا کشی کرنے والے کریں. سورج کے منہ پہ جب کوئی تھوکتا ہے سورج کی طرف، اسی کے منہ پہ لوٹ کے آتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت گزاری، رعایا کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو 3 دن کے بعد ٹہلتے ہوئے، جائزہ لیتے ہوئے جا رہے تھے مدینہ میں. مدینہ کے ایک گوشے میں ایک غریب نابینا دروازے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا. اس کے قریب گئے، پوچھا بابا کیا حال ہے؟ بتلایا کہ میں کیا کہوں، 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں. ایک آدمی آتا تھا میری خبرگیری کے لیے، میرے گھر کا جھاڑو دیتا، میرے کپڑے دھلتا، مجھے نہلاتا، مجھے کھانا کھلاتا، میری بکریاں دھوتا. 3 دن ہو گیا وہ نہیں آئے. تب سے میں بھوکا پیاسا ایسے پڑا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ سمجھ کے تو ابو بکر تھے. نام کیا تھا؟ نام نہیں بتایا کبھی. کہاں سے آئے ہو؟ نہیں بتایا کبھی. اخلاص دیکھیں. ہم لوگ تو تھوڑی سی چیز کا ڈھڈورا پیٹنے لگتے ہیں. کتنی مدت تک اس کی خدمت کی اور نام نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. عمر رضی اللہ عنہ فوراً اس کو نہلایا، دھلایا، روٹی پکائی، کھانا کھلایا. اللہ اکبر. انہوں نے بھی نہیں بتایا میں کون ہوں. اللہ اکبر. جب کھانا لقمہ ڈالا منہ میں تو چیخ پڑا بڈھا. اللہ ان سے راضی ہو. کہا وہ تم نہیں ہو جو آتے تھے. کہا پھر؟ کہا وہ کھانا اپنے منہ میں چباتے، جب وہ نرم ہو جاتا تو میرے منہ میں ڈالتے تھے. رعایا کی خبرگیری کا عالم، دیانتداری کی مثال. آپ نے ایک بار فرمایا کہ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے. ان کے اہلیہ نے تھوڑا تھوڑا سامان ایسے چٹکی میں نکال کر بٹور لیا اتنا. اب اتنا ہو گیا کہ اس سے میٹھی چیز بن جائے، خرید کر کے بیچ کر کے کیسے کیا تیار ہو گئی. جیسے منہ میں لقمہ ڈالا کہ میٹھی چیز کہاں سے آئی، کیسے آئی. تو بتلایا کہ جو روزی آتی ہے ہمارے پاس بیت المال سے، جو آتا ہے غلہ یا سامان، اس میں سے ایک ایک چٹکی بچا کر کے میں نے اس کو بٹورا ہے. تو کہا لے جاؤ اب اس کو بیت المال میں ڈال دو، اس پورے کھانے کو. آل ابو بکر سے یہ زیادہ ہے. اس کا مطلب کہ آل ابو بکر زیادہ لے رہے تھے بیت المال سے اتنا، اس کو واپس کیجیے. یعنی یہ نہیں آج کھا لے کل بند ہوگا. پورا کھانا واپس کرا کے بیت المال بھیجوا دیا اور غریبوں میں تقسیم کروا دو اور اتنا کم کر دو مال جو ہے بیت المال سے. اتنا وظیفہ ہمارا کہاں سے لائیں گے؟ آج تو یہ ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں. پتہ چلا حساب ہوا غبن ہوا 80,000 کا، 50,000 کا، 10 لاکھ کا. جانے تو مولانا صاحب ہیں. یا اللہ یا اللہ پڑھتے ہیں وہ کہ صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ کی سیرت. اور خیانت کا کیا حال؟ میرے دوست اور بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہم آپ کہاں تک دیکھیں گے، سنیں گے، جہاں تک ہو سکے، اور اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ واقعات میں بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ہر میدان میں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک وقت آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور ایک صحابی اور رضی اللہ عنہ، دونوں نے کہا کپڑا لے کر کہاں جا رہے ہو بیچنے؟ خلافت کے منصب کو سنبھالنے کے بعد مدینہ سے باہر نکلو گے، کون دیکھے گا مقدمات؟ بھائی ہمارے بچے کیسے جیے کھائیں گے؟
تو ایک بکری کا آدھا حصہ سر پیر کے علاوہ مقرر ہوا اور 250 درہم سالانہ مقرر ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سامان اٹھائے بیچنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ملاقات ہو گئی، کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی اس سے نہیں پورا ہو رہا ہمارا، بغیر تجارت کے بغیر کچھ روزی روٹی کمائے گھر کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بھی خلیفہ نہیں تھے، ابھی رعایا تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیر دست تھے، کہا کہ اگر 300 کر دیا جائے دینار و درہم آپ کا اور پوری بکری روزانہ کے لیے تو آپ کے گھر کا چل جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صحیح مناسب فیصلہ ہے، آپ کو 300 درہم سالانہ یا دینار دیا جائے گھر کے اخراجات کے لیے، تاکہ یہ خلافت کے کاموں کو امور کو سر انجام دے سکیں۔ بات پکی ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تمام کے تمام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جھنڈا تلے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک وقت آیا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے ان کی عزت آبرو کو اچھال دیا، اور یہ ایسا درد تھا، ایسا غم تھا کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کے ہاں سے آپ کی رائے آپ کے حکم سے اپنے ابا اماں کے پاس چلی گئی، ابو بکر کے گھر مائکے چلی گئی، وہیں رہنے لگی، راتوں دن روتی۔ اور زخم بہت بڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا کہ بھائی یہ سوکنہ ہیں جن کو سوت کہا جاتا ہماری زبان میں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہاری کیا؟ ارے عائشہ تو اتنی بھولی ہے کہ وہ آٹا گوندھ کے چھوڑ دیتی ہے، بکری کھا لیتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اتنی سادگی عائشہ رضی اللہ عنہ میں تھی، پاک دامن۔ اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن جو اس میں ملوث تھے مصطح رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، یہ بھی اس میں ملوث تھے منافقین کے چکر میں آ کر۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سورہ نور میں جب یہ آیت اتری کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، یہ مسلم ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک، مطہر، پاکیزگی کے پیکر، گناہوں سے دور، معصوم عن الخطا۔ اب جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی پاک، پاک مرد اور پاک عورتیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ جب آیت اتر گئی، آیت برات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ ٹھیک دوپہر میں ابوبکر صدیق نے دیکھا اللہ کے رسول گھر پہ آ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ پہنچے تو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا آیت کے ذریعہ۔ تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا اٹھو، اللہ کے رسول کو سلام کرو۔ تو کہنے لگی میں کیوں سلام کروں بھائی، اللہ نے میرے ساتھ مہربانی کی ہے، میں تو ان کے گھر سے چلی آئی تھی، یہ مجھے مبارکباد دیں تو اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطح جو ان کے بھانجے تھے بہت غریب تھے، ان کے خورد و نوش کا انتظام ابوبکر صدیق کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ نفسیات ہر ایک کے ساتھ ہیں، نفس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ جب
وحشی بن حرب نے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد جب آپ کے سامنے پڑا تو آپ نے فرمایا کہ اے وحشی بن حرب، آج کے بعد سے تم میرے سامنے نہ پڑنا۔ تمہارا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے میرے چچا حمزہ ہیں جن کا تم نے سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، ناک کان کاٹے، تو میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی کے زوجہ مطہرہ، اسی لیے ازواج مطہرات کہا جاتا ہے تمام بیویوں کو، کہ اللہ کے رسول پاک تو آپ کی ساری بیویاں بھی پاک۔ اہل تشیع اس معاملے میں اتنی گستاخی اور خارہ شگافی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کا کلیجہ شق ہو جائے سن کر کے۔ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کریم نہیں پڑھتے کہ قرآن کا کیا بیان ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کی نبی کی بیویاں سب امت کی مائیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں امت کے لوگوں کی مائیں ہیں، دادا کی، ابا کی، ہمارے بھتیجوں کی، ہمارے بیٹوں کی، قیامت تک جو پیدا ہوں گے مسلمان ان سب کی مائیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، خرچہ روک دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ خرچہ روک دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ زیب نہیں دیتا ہے مالداروں کو، اولو الفضل کو، ولایات منکم اولو الفضل منکم، مالداروں کو نہیں زیب دیتا ہے کہ وہ غریبوں کا تعاون روک دے، ان کا ہیلپ روک دے، اس کو جاری رکھے۔ اور مستاح بدری صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ بدری صحابی کے ناطے، اہل بدر جتنے تھے، بدر کے مقام میں جنہوں نے جنگ کی تھی کفار سے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ بڑی بڑی غلطیوں کو اس بنا پر ٹال دیا گیا اور اس کو ہٹا دیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا کہ یہ بدری صحابی ہیں، ان کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر سے جاری کیا، نان نفقہ جو ملتا تھا ان کو، اس کو پھر سے دینا شروع کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی دیانتداری پر، تقوی پرہیزگاری پر، آپ کے رعایا گیری پر، آپ کے جنگ و جہاد پر، دشمن سے مقابلہ آرائی پر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر، کیوں صدیق بولے گئے؟ ابو جہل نے کہا، او ابو بکر، تیرا ساتھی محمد بن عبداللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج پوری رات سفر کیے ہم، اللہ نے سفر کرایا تو میں نے 7 آسمان کو پار کیا، عرش تک پہنچا، اللہ سے گفتگو ہوئی، جنت دوزخ دیکھا۔ مذاق کے طور پر طنزیہ انداز میں اس نے، ابو جہل ملعون نے، مردود نے کہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا میرے ساتھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تم سے کہی ہے؟ کہا بالکل، ابھی سن کے آ رہا ہوں۔ کہا میں یقین کرتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ جس آدمی نے کبھی جھوٹ نہیں استعمال کیا، وہ آج بھی کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں تصدیق کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بات پیش کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روایت بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے، ترمذی شریف کی ہے، ابو داؤد نسائی ابن ماجہ کی ہے، موطا امام مالک کی ہے۔ ان روایات صحیحہ کو ہم نے پیش کیا اللہ کے رسول کے حوالے سے، تو ہمارا مقلد بھائی بغلیں جھانکتا ہے، مانے کہ نہ مانے، صحیح ہے کہ نہیں، جانے دو،
ہمارے امام کے خلاف ہے یہ حدیث، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ ارے ابو جہل سے نہیں گئے گزرے ہو، بات ذرا چوٹ کی ہے، دل پر چوٹ لگنے والی بات ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابو جہل کی بات ابو بکر صدیق نے حضور کا حوالہ سنا تو تسلیم کر لیا، اور اتنے نہیں، دل و جان سے اعلان کر دیا کہ میں یقین کرتا ہوں ہمارے ساتھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً گئے ہوں گے، ساتوں آسمان پار کیا ہوگا، عرش الہی کے قریب گئے ہوں گے، اللہ سے گفتگو کی ہوگی، جنت اور دوزخ کا معائنہ کیا۔ یہ یقین، یہ ایمان، یہ حوصلہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تھا۔ آج کسی بھی مسئلے میں انشاءاللہ وقت آئے گا، چونکہ میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ چاروں خلفاء کی بات انشاءاللہ جستہ جستہ کر کے بیان کر کے ختم ہوگا انشاءاللہ اللہ کی برکت سے، اس کی رحمت سے۔ تو میں ایک موضوع پر آؤں گا کہ 1450 سال میں سے 100 سال نکال دیجئے، 200 سال نکال دیجئے، 300 سال جب ائمہ دین دنیا میں وجود میں آئے تو کسی نے امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا، وہ حنفی ہو گئے، کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ کو پکڑا، شافعی ہو گئے، کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا، وہ مالکی ہو گئے، اور کسی نے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ چاروں تقسیم ہو گئے 4 صیغوں میں، 4 خانوں میں۔ اب نہ وہ ان کی سننے کے لیے تیار، نہ ان کی سننے کے تیار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی میں سننے کے لیے تیار نہیں، جو سب سے پہلے سننے اور عمل کرنے کے لائق۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے تمام آیتیں اتباع سنت کی، اطاعت رسول کی، اطاعت اللہ کی، مگر ہمارا اور آپ کا مزاج اس سے بھی کئی گنا گیا گزرا ہے، ہمارے دل میں بات ہی نہیں اترتی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک شجر بینہم، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں کھلے دل سے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آنے کے بعد، شرح صدر کے ساتھ کھلے دل سے آمنا و صدقنا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ربنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب تو ہم کو اب بخش دے، ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر لے، رحمت کی نظر ہم پر ڈال، ہمارے گناہوں کو اے اللہ نہ دیکھ، معاف کر دے۔ یہ دعا اہل ایمان کی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ پکار رہا ہے اور ہم ایمان لے آئے، تو کیسا ایمان لے آئے جب اللہ کے رسول کی باتوں پر آپ کو یقین نہیں، ایمان نہیں، شرح صدر کے ساتھ قبولیت نہیں، تو ایمان کی خیر، عمل صالح کیا بنے گا اس کی خیر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کرام نے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو باتیں سنی ہے فوراً سر تسلیم خم، اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں بھائی، جنگ کے میدان میں ہوں یا جہاں بھی ہوں۔ آپ کو میں بتلاؤں کہ غزوہ ثقیف و حوازن طائف جس کو کہتے ہیں غزوہ طائف پیش آیا، تو وہ قبیلے تیر انداز تھے اور بہت جم کے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ظفر موج گزری ادھر سے تو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں وہ آ گئی فوج، اسلامی لشکر، دونوں طرف سے تیر کی بارش ہونے لگی، صحابہ بھاگ کھڑے ہوئے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، کچھ صحابہ کھڑے رہے، چچا عباس نے آواز دی، سب لوٹے۔ تو جانتے ہو صحابہ کا یہ اعلان تھا، نحن الفرارون، اللہ کے رسول ہم بھگوڑے مانے گئے، میدان چھوڑ دیا، ثابت قدم نہیں رہ سکے، ہم بھگوڑے کا داغ ہم پر لگ گیا، بھگوڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، انتم القرارون، تم دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔ ہمت افزائی دیکھیے اس موقع پر۔ لیکن صحابہ کرام کو کس قدر احساس ہوا کہ اپنے آپ کو خود ہی ڈال دیا کہ ہم گنہگار اور قصوروار ہو گئے، آپ کو اکیلا میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، قدر و منزلت کی اطاعت کی، وہی ہمارے لیے سب مشعل راہ ہے، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں، چار خانوں میں بٹنے سے بچیں۔ آج دیکھیے فراڈ عروج پر ہے، دھوکہ دھڑی آسمان چھو رہا ہے، ماں باپ سے لوگ ناراض ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، اور پڑوسی پڑوسی سے شکوہ سنج ہے، گناہوں کا انبار ہے، نیکیاں غائب ہے، صلہ رحمی میں محبت ختم ہے، باران رحمت کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، مگر اللہ نہیں سن رہا ہے۔ اور اللہ تو وہ ہے جو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ آج کیا بات ہے؟ اٹھا کے موبائل دیکھیے، کہاں کہاں آج استسقاء کی نماز پڑھی گئی۔ اللہ کرے کہ قبول ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، مغفرت سے نواز دے، ہماری نیکیوں حسنات کو قبول فرما لے، اور اپنی رحمت خاصہ سے اللہ تعالیٰ سوکھی زمین کو سرسبز و شاداب کر دے۔ ہمارے آنسو ایک قطرے بھی نہیں گرتے، اگر ایک ایک قطرہ آنسو گر جائے تو بارش کا انبار لگ جائے، ایک ہی قطرہ بارش کا ہمارے آنسوؤں کا جواب ہو جائے گا، لیکن دینے والا دریا بہا دیتا ہے، سیلاب مچا دیتا ہے خالی ایک قطرہ آنسو سے۔ آج ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں، دعا ہو تو قبول ہو تو کہاں سے ہو؟ ہم اور آپ اپنے اندر وہ خلوصیت، وہ للہیت، وہ جذبہ پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت، شرف قبولیت سے نواز دے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اللہ تعالیٰ تو اسے موتی سمجھ کر چن لیتا ہے کہ ہمارے بندے کے آنسو۔ آج ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ کسی نے کہا چلو لوٹ چلو، دعا قبول ہو گئی، کہا کیسے؟ کہنے لگے سب رونے لگے، سب کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا تب؟ تو کہا جب بچہ روتا ہے تو ماں کھانا دیتی ہے، دودھ دیتی ہے، ہم جب روئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو روزی دے گا، آسمان سے بارش برسائے گا۔ آج جن کے پاس اللہ نے دے رکھے دولت، ان کا احساس بھی مردہ ہو چکا ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑیں۔ ہم اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنے تمام مسائل کو دین اسلام اور سنت رسول سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور بارہ رحمت کا نزول فرمائے۔ اور انشاءاللہ دوسری صورت میں اگر اللہ تعالیٰ نے آج مساجد میں دعاؤں کو، استسقاء کی دعاؤں کو اگر آج رد کر دیا، نہیں بارش ہوئی 24 گھنٹے میں، تو انشاءاللہ آپ کی اسی مسجد میں صبح 6 بجے انشاءاللہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم سب حاضر ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اسے بارش کی دعا مانگیں گے۔ کل آپ لوگ تیاری کر کے 6 بجے یہاں پہنچ جائیں تاکہ زیادہ زحمت نہ ہو انتظار کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نماز استسقاء پڑھی جائے گی، دعا کی جائے گی پانی طلبی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ میں عرض کر دوں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، ہمیشہ عادت بناتے ہیں پیچھے بیٹھنے کی، زیادہ تر کوشش کریں کہ سب بندی ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اندر آنے کی کوشش کریں، اور جب کوئی دروازہ کھول دیتا ہے سلائڈنگ کو، تو بیٹھے ہوئے لوگ خطبے کے دوران کہتے ہیں جلدی بند کرو۔ ارے بھائی جلدی بند کرنا ہے، ہاتھ ہلانا ہی آپ کے ایمان، آپ کے ثواب کو کاٹ دے گا، اور بند کرو جلدی سے، یعنی ٹھنڈی ہوا آ رہی گرم نہ ہو جائے۔ ماشاء اللہ، اللہ پناہ۔ کوئی بات کر رہا ہو تو اس سے یہ کہہ دو چپ ہو جاؤ، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔
خطبے کے درمیان کوئی حص و حرکت نہیں اور کوئی آواز نہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں۔ ہاں آنے والے خود ہی اس بات کو سمجھیں کہ آگے اتنا بیٹھیں کہ پیچھے جگہ خالی ہو، بھرتے جائیں، اور زیادہ تر کوشش کریں کہ دروازے کھول دیے جائیں جماعت کے ٹائم۔ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو پسینہ چھوٹ گیا تو، تاکہ وہاں پیچھے کے لوگ بھی قاعدے سے کھڑے ہو جائیں اور نماز میں شریک ہوں برابر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت صحیحہ کے مطابق عمل کی توفیق